چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو الحمدللہ ہم تفصیل سے ہم نے مقاسمۃ الجد کا سبق کر لیا تھا، اور مقاسمۃ الجد کے سبق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو اس میں جو بتایا تھا کہ جو مفتابہی قول ہے وہ صرف اور صرف امام صاحب کا ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر جد کے ساتھ اخوات عینی اور علیہ آ جائے، اگر جد کے ساتھ اخوات عینی اور علیہ آ جائے تو آپ اخوات عینی اور علیہ کو محروم کریں گے۔ اس کی مثال بھی ہوگی۔ صاحبین کا میں نے بتا دیا تھا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جد جو غیر مفتابہی قول ہے کہ جد کے ساتھ جب اخوات عینی اور علیہ آ جائے تو اخوات عینی اور علیہ کو حصہ دیں گے، اور اس کی مثالیں جو صاحبین کی وہ کل بھی میں نے کروائی بھی ہے آپ کو، اور میں نے فائل میں بھی ساری مثالیں شیئر کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو مثالیں ہیں، جو تفصیلات ہے، وہ کل آپ کے سامنے آج میں نے بتا دیا تھا کہ دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جد کے ساتھ ذوی الفروز میں کوئی نہ ہو، صرف اخوات عینیہ اور علیہ ہو، تو میں نے بتا دیا تھا کہ المقاسم اور ثلث میں سے جو افضل ہے وہ دیں گے۔ اور اگر جد کے ساتھ ذوی الفروز میں سے بھی کوئی ہو تو ایسی صورت میں جد کو المقاسمہ، ثلث ما بقیہ اور سدس میں جو افضل ہے وہ دو دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہم نے الحمدللہ کل تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی۔ اس کی جو مثالیں ہیں صاحبین کے مذہب کے مطابق، یہ مثالیں بھی میں نے کل تفصیل سے کروا دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں چاہوں گا اس کی عربی عبارت کر لیں۔ یہ سبق ویسے عملی حوالے سے اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مفتابہی مذہب ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ مذہب ہے، اور اس مذہب کے مطابق جو ہے، اس مذہب کے مطابق آپ کو کوئی لمبی چوڑے مسئلے بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اس عربی عبارت پر آتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں باب مقاسمۃ الجد، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ومن تابعہ من الصحابۃ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جو ان صحابہ میں سے جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بنو الاعیان و بنو العلات لا یرثون مع الجد، کہ بنو الاعیان سے مراد عینی بہن بھائی، اور بنو العلات سے مراد علاتی بہن بھائی، کہ عینی بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہن بھائی لا یرثون مع الجد، وہ جب جد کے ساتھ وہ وارث نہیں ہوں گے۔ وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کی رائے ہے، وہ بھی یفتہ، اسی پر فتویٰ۔ وقال، یہ تو مفتابہی قول ہے، سیدھا آسان، کسی اس میں لمبے چوڑے مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر جد کے ساتھ عینی بہن بھائی آ جائے تو ان کو حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات ہے صاحبین کے مذہب کو سمجھنا، کتاب کے سمجھنے کے لیے۔ وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یرثون مع الجد، کہ وہ جد کے ساتھ وارث ہوں گے۔ وهو قولهما، اور یہ صاحبین کا قول ہے، وقول مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ شافی، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ کا قول بھی ہے، اسی قول کی وضاحت فرما رہے ہیں بھی صاحبین کا جو غیر مفتابہی قول ہے۔ فرماتے ہیں وعند زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک للجد، جد کے لیے، ما بن الاعیان، عینی بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے، بن علاتی اور علاتی بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے، افضل الامرین، دو چیزوں میں سے جو افضل ہوگا، دو صورتوں میں جو افضل ہوگا وہ ملے گا۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں من المقاسمۃ و من ثلث جمیع المال، مقاسم اور ثلث الکل میں جو افضل ہوگا،
یہ مثالیں میں کروا چکا ہوں کل آپ کو. ایک مثال ہم نے پہلے وہ کی تھی جس میں مقاسمہ افضل تھا، اور ایک مثال میں نے آپ کو وہ کروائی تھی جس میں جد کے لیے ثلث افضل تھا. ٹھیک ہے جی. جی 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 تو وہی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اب مقاسمہ کی تفسیر کیا ہے. فرماتے ہیں وہ تفسیر المقاسمت، مقاسمہ کی تفسیر یہ ہے ایجعل الجد فی القسمت کاحد الاخوہ، کہ تقسیم میں جد کو ایک بھائی قرار دیا جائے. ٹھیک ہے جی، ایک بھائی قرار دیا جائے. اور یاد رکھیں تقسیم میں فرماتے ہیں وبن العلاتی، تقسیم میں علاتی بہن بھائی یدخلون فی القسم، تقسیم میں داخل ہوں گے ماں بن الاعیان حقیقی اولاد کے ہوتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حقیقی اولاد کاؤنٹ کریں گے مسئلہ بنانے کے لیے، عصبات کی تعداد وغیرہ کے لیے، تو اگر علاتی بھائیوں کو کچھ نہ بھی مل رہا ہو پھر بھی مسئلہ بناتے وقت ہم ان کو شامل کریں. اس طرح کل کی مثال میں آپ کو یاد ہے دو علاتی بہنیں تھی، ایک حقیقی بہن تھی اور ایک جد تھی. تو ہم نے علاتی بہنوں کو بھی کنسیڈر کیا، ہم نے کہا 3 بہنیں اور جد کو ہم نے 22 قرار دی تو مسئلہ 5 سے بنایا. ٹھیک ہے جی. تو وہی بات فرماتے ہیں وہ بن العلاتی، علاتی بھائیوں کو شامل کریں گے یدخلون فی القسم، تقسیم میں داخل کریں گے اظہار للجد، جد کے حصے کو کم کرنے کے لیے. فرماتے ہیں فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ، جب جد نے اپنا حصہ لے لیا تو اب علاتی بہن بھائیوں کے لیے اگر کچھ بچتا ہے وہ تو ملے گا، ورنہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. فرماتے ہیں جد نے جب اپنا حصہ لے لیا وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَيْنِ خَائِبِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، تو علاتی بہن بھائی نکل جائیں گے درمیان سے خائبینہ، نقصان اور خسارے کے ساتھ، بغیر شیء، بغیر کسی چیز کے لینے کے. اچھا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں جد کو جب آپ نے حصہ دے دیا تو جو ماں بقیہ بچ گیا، فرماتے ہیں ماں بقیہ آپ دیں گے کس کو؟ عینی بہن بھائیوں کو. فرماتے والباقی، جو ماں بقیہ ہوگا وہ مل جائے گا لبن الاعیان، عینی بہن بھائیوں کو. عینی بہن بھائیوں کو آپ کو پتہ ہے اگر بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اگر زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر عینی بھائی آ جائے تو عصبہ بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر عینی بہنوں کو حصہ دینے کے بعد، عینی بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہوا تو علاتی کو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. فرماتے ہیں والباقی لبن الاعیان، جو بقیہ بچے گا وہ عینی بہن بھائیوں کو ملے گا الا اذا كانت من بني الاعیان اخت واحد. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں ایک ایسی صورت بتا رہے ہیں جہاں پر علاتی بہن کے لیے کچھ بچتا ہے. یہ وہی صورت ہے جو میں نے آپ کو کتاب میں کروا دی، فائل میں کروا دی تھی مثال میں. وہ یہ ہے کہ اگر عینی بہن ایک ہو اور علاتی بہن ایک سے زیادہ ہو، اگر عینی بہن ایک ہو اور علاتی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں جو علاتی بہن ہوگی ان کے لیے کچھ بچے گا، وہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں جو آج کا سبق ہے یہ ان لوگوں کے لیے ضرور مشکل ہوگا جو لوگ کل اور پرسوں کے سبق میں شریک نہیں تھے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہم پڑھیں گے اس کی ہم نے اردو جو تفصیلات ہے وہ ہم نے کل اور پرسوں کے سبق میں بتا چکے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ سبق تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اسی اعتبار سے بھی کہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ کتاب کا حصہ ہے، اور عملی زندگی کے لیے تو میں نے بتا دیا امام صاحب کا قول ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ اس کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہو، اپنی توجہ دے، جتنی سمجھ لیں گے بات اچھا ہے، کل کو آپ کو سراجی کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں الا اذا كانت من بني الاعيان اخت واحد، اگر اخت عینی ایک ہو اور علاتی بہن ایک سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں علاتی بہن کے لیے حصہ بچتا ہے. فرماتے ہیں الا اذا كانت من بني الاعيان، اگر اخت عینی ایک ہو، فرماتے فإنها اذا اخذت فرضها، جب وہ اپنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اپنا نصف لے لے گی،
نصف الکل جو کل کا نصف ہے، بعد نصیب الجد، جد کا حصہ نکالنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ، اگر کچھ بچ گیا تو فَلِبَنِ الْعَلَّاتِ، تو علاتی بہن بھائیوں کو ملے گا، وَإِلَّا، اور اگر کچھ نہیں بچا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، تو علاتی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جو مثال آپ کو یہاں دے رہی ہیں، یہ جو مقاسمہ کے سبق میں کل کے صاحبین کے مذہب میں جو پہلی مثال ہے، جو کہ میں نے فائل میں لکھی بھی ہے یلو کلر میں، مقاسمۃ الجد کی فائل میں، یہ وہ مثال آپ کو دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جد و اخت لأب و ام و اختین لأب، ایک جد ہے، ایک اختینی اور دو اختین لی. اگر آپ فائل میں چیک کریں تو یہی مثال ہے، ایک جد ہے، ایک اختینی اور دو اختین لی. فرماتے ہیں یہ وہ مثال آپ کو دے رہے ہیں جہاں اختیلی کے لیے کچھ بچ جائے اختینی اور جد کو دینے کے بعد. فرماتے ہیں ایسی صورت میں مسئلہ میں آپ کو سارا بتا چکا تھا کہ مسئلہ شروع میں 5 سے بن جائے گا، پھر تصحیح 10 سے ہو جائے گی، پھر آخر میں تصحیح 20 سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں فبقی للاختین لأب عشر المال، تو آخر میں جو علاتی بہنیں ان کے لیے عشر بچ جائے گا، وتصح من 20، اور مسئلہ بن جائے گا 20 سے. ٹھیک ہے جی، مسئلہ 20 سے بن جائے گا. یہاں تک بات تو ہو گئی، یہ وہی مثال ہے جو میں نے اب کل فائل میں کروائی آپ کو. ایک نئی بات آپ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اختیلی 2 ہو تو ان کو حصہ ملے گا. یہ جو مثال ہم نے دی ہے، فرماتے اگر اس مثال میں اگر اختیلی 1 ہو تو ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اختی علی 1 ہو اور ایک اختینی ہو اور ایک جد ہو، اگر ایک جد ہو اور ایک اختی علی ہو اور ایک اختینی ہو، تو یہ مقاسمہ کی صورت میں مسئلہ بن جائے گا 4 سے، کیونکہ جد 2 بھائیوں کے قائم مقام ہو گیا. جد، یہ ہم باب مقاسمۃ الجد کی عربی عبارت کر رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے وہ باب مقاسمۃ الجد کی عربی عبارت دیکھیں. ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھے جب ایک جد ہے ایک اختینی ہے، جب ایک جد ہے ایک اختینی اور ایک اختی علی ہے، تو جد 2 بھائیوں کے قائم مقام ہو گیا. اور جب جد 2 بھائیوں کے قائم مقام ہو گیا تو اس کے بعد ایک اختینی اور ایک اختی علی، اختینی کو بھی نصف ملتا ہے. تو 2 بہنیں اور ایک بھائی، مسئلہ 4 سے بن گیا. 4 سے جب بن گیا تو جد کو 2 ملتا ہے، وہ بھائی کے برابر ہے، 2 اس کو دے دیا، اور اختینی کو نصف ملتا ہے. تو 4 میں سے 2 آپ نے دے دیا جد کو اور 2 دے دیا اختینی کو، تو اختینی کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اختینی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر اختینی 1 سے زیادہ وہ بچے گا، اگر اختینی 1 ہو تو نہیں بچے گا. اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایک جد ایک اختینی ایک اختینی ہے، اختینی کے لیے کچھ نہیں بچے گا، مسئلہ 4 سے بن جائے گا. آدھا 2 مل جائیں گے جد کو کیونکہ بھائی کے قائم مقام، اور آدھا مل جائے گا 4 میں سے کس کو، اختینی کو. تو 4 میں سے جب 2 مل گئے جد کو، 2 اختینی کو، تو اختینی کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. فرماتے وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اگر اس مسئلے میں ہو اخت لأب، اخت علی ہو، لم يبقى لها شيء، اس کے لیے کچھ نہیں بچے. یاد رکھیں یہ تو وہ صورت تھی یاد رکھیں یہ تو وہ صورت تھی جس صورت میں جد اور اخوات عینیہ اور علیہ کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں تھا. اگر صورتحال ایسی ہو کہ جد کے ساتھ اخوات عینیہ اور علیہ کے ساتھ ذوی الفروض میں کوئی ہو، تو میں نے آپ کو فائل میں لکھوایا بھی اور پڑھایا بھی ہے کہ ایسی صورت میں ہم 3 مسئلے بنائیں گے صاحبین کے قول کے مطابق. ایسی صورت میں 3 مسئلے بنائیں گے، میں تینوں مسئلے بھی بنا کر آپ کو دے چکا ہوں. ایک مسئلے میں
अलमुकासमा के मुताबिक बनाएंगे जद को बाई फर्ज करके, और एक में मसला 6 से बनाएंगे जद को सुदुस देंगे, और एक में जद को सुलुस मा बकिया देंगे। तो तीनों मसलों में हम तीनों मिसाल मसला बनाने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे, और जद के लिए जो सबसे अफजल होगा वो हम उसे देंगे। ठीक है जी, उसी बात को बयान फरमाते हैं वो इन इख्तलत बिहिम ज़ू सहमिन, अगर इनके साथ कोई हिस्से वाला मिल गया, ज़ू सहम का मतलब हिस्से वाला, यानी ज़विल फुरूज मिल गया जद के साथ, फरमाते हैं ऐसी सूरत में क्या करेंगे जी, फरमाते हैं ऐसी सूरत में जद को अल मुकासमा सुलुस मा बकिया और सुदुस में से जो अफजल है वो देंगे। ठीक है, फरमाते हैं वो इन इख्तलत बिहिम ज़ू सहमिन, अगर कोई ज़विल फुरूज मिल गया, फलिल जद होना, तो जद को मिल जाएगा अफजलुल उमूर सलासा, 3 चीज़ों में जो अफजल है, बाद फर्ज ज़ी सहमिन, ज़विल फुरूज का हिस्सा निकालने के बाद। वो क्या चीज़ें 3? फरमाते इम्मल मुकासमा, या तो जद के लिए मुकासमा अफजल होगा। मुकासमा अफजल है, इसकी मिसाल है जब एक ज़ौज हो, एक जद हो और एक अख हो। याद रखिए ये मिसाल मैं आपको करवा चुका हूं, आप अगर अभी भी फाइल को लेंगे तो उस फाइल में ये मिसाल मौजूद है कि जब ज़ौज और जद और अख हो, तो वहां पर आपने 3 मसले बनाने। एक मसला हमने बनाया था मुकासमा के मुताबिक, ठीक है, एक मसला बनाया था सुलुस मा बकिया के मुताबिक, एक मसला बनाया था सुदुस के मुताबिक। तीनों मसलों को बनाने के बाद कंपैरिजन हमने की थी, और कंपैरिजन के बाद मैंने कहा था कि देखिए यहाँ मुकासमा अफजल है। ठीक है जी, इसी तरीके से वह इम्मा सुलुस मा बकिया, बाज मिसालों में सुलुस मा बकिया अफजल होगा। ठीक है, उसकी मिसाल, ये मिसाल भी मैं करवा चुका हूँ। जद है, जद्दा है, और 2 आखे है और 1 उख्त है। ठीक है, जद जद्दा, 2 अख उख्त, ये मिसाल भी मैं करवा चुका हूँ, आपको फाइल में मौजूद है कि यहाँ पर भी 3 मसले बनाएंगे, मसले 3 बनाएंगे, और तीनों मसलों के बाद हम देखेंगे कि किस सूरत में जद को ज्यादा मिल रहा है। मुकासमा की सूरत में ज्यादा मिल रहा है जद को, सुदुस की सूरत में ज्यादा मिल रहा है, या सुलुस मा बकिया की सूरत में। जिस सूरत में जद को ज्यादा मिल रहा हो हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है जी, जी जी वही फरमाते हैं वह इम्मा सुलुस मा बकिया, या जद के लिए सुलुस मा बकिया बेहतर होगा। सुलुस मा बकिया किस मिसाल में बेहतर होता है? जद जद्दा, 2 अख और 1 उख्त। फरमाते वो इम्मा सुदुस, सुदुस जमिया इल माल, या पूरे माल का सुदुस बेहतर होगा जद के लिए। क्या मतलब? इसकी मिसाल इन्होंने यहाँ बतलाई है, वो ये बतलाई है, एक जद है, एक जद्दा, एक बिन्त है, और 2 अखे अख है। इसकी मिसाल भी मैं इसकी मिसाल में जो फाइल है उसमें बेच चुका हूँ। अगर आप फाइल में पढ़ेंगे तो आपको एक मिसाल मिलेगी जिसमें जद है, जद्दा है, बिन्त है, और एक है जी 2 अख है। ठीक है, इस मिसाल में भी तरतीब यही होगी कि आप क्या करेंगे जी, कि आप मसला बनाएंगे, एक मिसाल बनाएंगे मुकासमा के मुताबिक। मुकासमा में आपने जद को जो है वो अख फर्ज करना है। ठीक है, और एक मिसाल आप बनाएंगे सुदुस के मुताबिक। ठीक है, और एक मिसाल आप बनाएंगे सुलुस मा बकिया के मुताबिक। तीनों मिसालों में जद के लिए जो अफजल होगा वो देंगे। तो जो मिसाल यहाँ दी गई है जद जद्दा बिन्त उख्तिन, इस मिसाल में जद के लिए सुदुस अफजल है तमाम में, लिहाजा सुदुस अफजल है मुकासमा और सुलुस मा बकिया के मुताबिक।
لہذا اس خاص مثال میں جب ہم تینوں بنائیں گے تو رزلٹ میں سدس افضل آئے گا. سدس کو ہم دیں گے کس کو جی؟ جد کو. ٹھیک ہے جی. وہی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اما سدس جمیع المال، یا سدس تمام مال کا افضل ہوگا. کا جد و جدت و بنت و اخوین. جد ہے، جد ہے، بنت اور دو بھائی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ بات تو ہو گئی. اگلی بات آپ کو کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا فائدے کے عنوان سے. فائدے کے عنوان سے ہم نے ایک اصول پڑھا تھا. اصول یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلے کے اندر نصف صحیح اور ثلث صحیح نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے نصف یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے ہم ضرب. اب وہی فائدہ یہاں بتا رہے، فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي، جب ثلث الباقی خیر للجد، جب وہ جد کے لیے بہتر ہو. وَلَيْسَ لِلْبَاقِي، یہ ثلث بطور مثال دی ہے، ثلث کے خاص نہیں یہ قاعدہ. وَلَيْسَ لِلْبَاقِي ثُلُثٌ صحیح، اور ثلث ما بقی جو ما بقیہ مال ہے اس سے ثلث صحیح نہیں نکلتا ہو. فرماتے ہیں فَاضْرِب مخرج الثُّلُثِ فی اصل المسل، تو ثلث کے مخرج کو اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے تصحیح ہو جائے گی. اچھا جی، یہاں تک تو الحمدللہ تمام مثالیں ہو گئی. اب مقاسمہ میں کچھ زائد باتیں وہ بتا رہے ہیں. یہ مقاسمہ میں ایک مثال ہے، فَإِن تَرَكَتْ جَدًّا وَزَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ. یہاں ایک اور مثال بتا رہے ہیں. مثال یہ ہے، یہ مثال ویسے میں نے آپ کو فائل میں بھیجی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس مثال کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل مثال نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، ورثاء میں ایک جد ہے، ایک خاتون انتقال کر گئی ہے، ورثاء میں خاتون کا جد ہے، شوہر ہے، بنت ہے، ام ہے، اور دو اخت عینی یا اخت لی، کوئی بھی لے لو. یاد رکھیں اس کیس میں بھی آپ تین مثالیں بنائیں گے. ایک مثال آپ بنائیں گے مقاسمہ کے مطابق، ایک سدس کے مطابق، اور ایک ثلث کے مطابق. اور انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہاں تینوں مثالوں میں سدس بہتر ہوگا کس کے لیے جی؟ زوج کے لیے. لہذا اس مثال میں بھی سدس بھی دیں گے. اچھا، یہاں ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے بتا دیا کہ سدس کی صورت میں افضل ہے، ثلث ما بقیہ کی صورت میں افضل ہے، اور مقاسمہ کی صورت میں افضل، تو اس مثال کو الگ ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے خود حل کر لیا، پھر تو بہت اچھی بات ہے یہ مثال. اچھا، اس مثال کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں یہاں اس مثال کو ذکر کرنے کی ضرورت ایک نیا فائدہ بتلانا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اس مثال میں باوجود اس کے کہ صاحبین رحمہ اللہ تعالی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک اخت عینی محجوب نہیں ہوتی. کس کے ساتھ؟ اخت عینی محجوب نہیں ہوتی جد کے ساتھ. لیکن اس مثال میں اتفاقی طور پر اخت عینی محجوب ہوئی. اس وجہ سے نہیں کہ جد آ رہا ہے، بلکہ اتفاقی طور پر اس کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو اس مثال میں دو اخت عینی کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے اس مثال کو ذکر کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے حل کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مثال میں اخت عینی اور اخت لی کے لیے کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آخر میں مسلک دریا ہے. یہ مسلک دریا میں آپ کو کل کروا دوں گا، کل کے عربی عبارت میں مسلک دریا اسکرین بھی شیئر کروا دوں گا، یہ ہم کریں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ کل آپ کا آخری سبق ہوگا مناسخہ کا. پہلے میں اردو میں مناسخہ کروا دوں گا، پھر عربی عبارت کراتے وقت آپ کو مسلک دریا اور عربی عبارت دونوں ایک ساتھ کروا دوں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کل کا
اس اعتبار سے دوسرے ربع کا آخری سبق ہے، اس لیے کل انشاءاللہ ہم دوسرے ربع کا آخری سبق اردو میں جو آخری سبق ہوگا ہم کریں گے، بڑا اہم سبق ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں جی پھر آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔